اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 30واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ نبا مکی یعنی مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آخرت کے متعلق جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں سب غلط ہیں۔ جو کچھ انہوں نے سمجھ رکھا ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت پر ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ وہ دن برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ سورہ نازعات مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، یعنی کہ جب روح نکالتے ہیں یہ اس وقت کی، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔
کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس وقت کا بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ سورہ عبسہ مکی یعنی مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے رہے تھے، اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، تو وہاں پر ایک اندھا آدمی آیا، اندھا بھی تھا، وہ ان سے بار بار سوال کرے جا رہا تھا۔ جب وہ دوسروں کو بھی سکھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا، تو پھر اس پہ یہ وحی نازل ہوئی کہ کیا پتہ وہ آدمی صحیح ہو۔ ہمیں کسی کو بھی دیکھ کے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو نہیں آ رہا وہ پوچھ رہا ہے بار بار، تو اس پہ یہ اتری تھی آیت۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ کسی کی بھی شکل و صورت دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سمجھے گا یا نہیں۔ ہمیں دلوں کے حالوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ جو خود دین کی طرف آگے بڑھے سب کو سمجھانا چاہیے، یہ ہمارے لیے بھی نصیحت۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اس دن سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ وہ مطلب کہ جن کے لیے ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جن کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، دین کی چھوڑ رہے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے تاکہ ان کو پرسکون رکھیں، وہ ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے ماں، اپنا باپ، اولاد، سب سے بھاگے گا انسان۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلون چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ اللہ آپ کے اور ہمارے چہرے اس روز دمکتے اور حشاش بشاش اور خوش و خرم رکھیں، آمین۔ سورہ تکویر مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی
اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹایا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغام بر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ بااعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغام بر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورہ انفطار مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، یعنی جو ہمارے کندھوں پہ ہیں فرشتے، کرامن کاتبین، جو ہمارے اچھائیاں لکھ رہے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ جو ہیں، اور جو ہمارے بائیں ہاتھ پہ ہیں وہ ہماری برے کاموں کو لکھ رہے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم کسی سے کوئی کام بھی لیتے ہیں تو ہم پورا پورا کام لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں تھوڑی کمی کر لینا چاہتے ہیں اپنے جب دینے کی باری آئے تو، اور جب ان کو ناپ تول کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایہ لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایہ لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اور اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، اور ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔
مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انشقاق مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ اللہ آپ کو اور ہم کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہم سب کا عطا فرمائے، آمین۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے ضروری ہے بہت۔ نماز کے ساتھ اپنا مال جو ہے اس کو خرچ کرنے کا بہت زیادہ حکم آیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط کیلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب کے مستحق ہو گئے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایہ ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔
سورہ طارق مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات کو آسمان میں یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا وجود اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے، روشن کیا ہے، فضا میں معلق رکھ چھوڑا ہے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والے زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورۃ الاعلیٰ مکی، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں، جب وحی نازل ہوئی تھی ان کو کہا گیا جب یہ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ مکی، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خار دار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ فجر مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یا پھر وہ رمضان کی 10 راتیں جو ہوتی ہیں رمضان کی، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں، اور جفت و طاق کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدم ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ یہ ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے
بہت زیادہ ترقی یافتہ جو قومیں تھیں ان کا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غرض کے لیے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ زد پر آئے اس وقت اس پر حملہ کر دے۔ انجام سے غافل بے فکری کے ساتھ وہ اس مقام سے گزرتا ہے اور اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جو دنیا میں فساد کا طوفان برپا کیے رکھتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ خدا بھی کوئی ہے جو ان کی حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ روز بروز زیادہ سے زیادہ شرارتیں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حد آ جاتی ہے جس سے آگے اللہ تعالیٰ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا، اس وقت ان پر اچانک اس کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، یہ کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، جو بار بار آ رہا ہے یہ لفظ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں۔ جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اب اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ آپ کو اور ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بلد مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی حقیقت وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھے بیٹھے ہو، یعنی جس شہر میں جانوروں تک کے لیے امان ہے وہاں تم پر ظلم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم کا یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ بار بار کھانا کھلانے کی ترغیب آئی ہے کہ کھانا کھلانے پہ آپ خود بھی کھلائیں اور دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں کہ مسکین کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور یتیم کی مدد کریں۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ شمس مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا۔
اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یعنی واضح کر دی اس پر۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس کی قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانع نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سورۃ اللیل مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا یعنی کنجوسی کی اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک راستہ بنانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ یعنی کہ کسی کو اپنے مال میں سے جو خرچ کریں اس کا بدلہ نہ چاہیں کسی سے، یا دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ مال خرچ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی مدد کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کے گھر راشن پہنچائیں، تو اس سے اللہ ضرور خوش ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یتیم پر سختی نہیں کرنی چاہیے اور سائل کو نہ جھڑکو۔ جو آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آئے اس کو جھڑکو نہیں، کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، آگے سے سنانی نہیں چاہیے۔ جیسے اگر یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی کچھ مانگنے آ جائے، کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہمارے آگے کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے، کوئی ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، اس کی نیت اس کے ساتھ، آپ کی نیت آپ کے ساتھ۔ جو دینے والا ہے وہ اپنی نیت سے دے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، چاہے وہ کھجور ہی صرف اس کو دے دیں یا روٹی ہی دے دیں، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجنا چاہیے اگر کوئی آپ سے کچھ مانگے تو۔ سورہ الم نشرح مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن موقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے اس کے دو معنی ہیں۔ یہ کہ ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر انسان اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کسی بڑی سی بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تامل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہمت اس میں پیدا ہو جائے،
اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یعنی کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو صبر کرنا چاہیے، آگے آسانی آتی ضرور ہے۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ عبادت کرنی چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے اپنے فارغ وقتوں میں۔ سورۃ التین مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، یعنی ان پھلوں کی پیداوار کے علاقے شام و فلسطین، جہاں بکثرت انبیاء پیدا ہوئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد آپ نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو نماز سے روکنا چاہا۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ قلم کی بہت زیادہ طاقت ہے، قلم کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو قرآن کو بھی پھیلایا جاتا ہے۔ قلم کی اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی اس کے پاس جب سب کچھ ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوا ہوتا ہے، پھر وہ سرکشی کرتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے انسان بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ سورۃ القدر مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر اتنی بڑی ہے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا۔ شب قدر جو ہے رمضان کی آخری شب، جو 5 شب ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ اگر ہم 5 راتوں میں عبادت کر لیں، 5 راتیں عبادت کے لیے اپنی کر لیں تھوڑی، تو ہمیں پکا یقین ہوگا کہ شب قدر ہمیں مل چکی ہے، کیونکہ 5 راتوں میں ہی کوئی ایک ہوتی ہے جو شب قدر ہوتی ہے۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے، طلوع فجر تک، صبح تک، فجر ہونے تک یہ رات بہت افضل رات ہے۔ سورہ بینہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔
یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے، یعنی ایسے صحیفے جن میں کسی قسم کے باطل، کسی طرح کی گمراہی و ضلالت اور کسی اخلاقی گندگی کی آمیزش نہ ہو۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے اللہ راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الزلزال مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں چھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کتنے اپنے مالک کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور انسان اپنے مالک کے لیے کیا یہ سب کچھ کر رہا ہے، اتنی محنت مشقت کر رہا ہے؟ واقعی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورۃ التکاثر مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا، ایک دوسرے سے پیسوں میں آگے بڑھ جانے کا، دنیا میں لگے رہنے کا وہ جو انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، یعنی نعمتیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے حاصل کر رہے ہیں، جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں ان کی بھی جواب طلبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا حساب لیں گے کہ یہ نعمتیں کیا اپنے اوپر ہی لگا لی ساری، یا انسان نے اپنی نیکیوں میں بھی استعمال کی، اسے اللہ کی راہ میں نعمتیں خرچ کی۔ سورۃ العصر مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔
زمانے کی قسم، زمانے سے مراد گزرا ہوا زمانہ بھی ہے اور گزرتا ہوا زمانہ بھی۔ اس کی قسم کا مطلب یہ کہ تاریخ بھی گواہ ہے اور جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ بھی شہادت دیتا ہے کہ وہ بات برحق ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی کہ نیک اعمال بھی کرنے، خود بھی کرنے اور دوسروں کو اس کی نصیحت بھی کرنی ہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کوئی بیمار ہوا، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے پاس جائیں، اس کو صبر کے، جب انسان کا وہ ہوتا ہے ہمدرد، جب وہ اس سے اس کو جاتا ہے اس کے پاس تو اس کو صبر آتا ہے، تھوڑا بہت اس سے اس کی تکلیف دور ہوتی ہے، صبر کی تلقین بھی کریں ساتھ ساتھ۔ سورۃ الہمزہ مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، یعنی کہ وہی غیبت کرنا بہت گناہ ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے کسی کی بات کریں۔ سب سے زیادہ اس کا ذریعہ آج کل فون بن رہا ہے، موبائل فون پہ جتنی غیبتیں ہو سکتی ہیں لوگ کرتے ہیں، پیکج کرا کے خوب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی بات اس کی بات۔ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تانے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کے خوگر ہیں۔ یہ آگے کی برائیاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم برائیاں نہیں کرتے پیٹھ پیچھے، ہم تو سامنے بھی کہہ دیں گے، یہ بھی بری بات ہے۔ سامنے کہنا، آپ نے اس کو دل میں تکلیف دینا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، کیونکہ دل میں آپ کے برائی آئی ہے اس لیے وہ آگ دلوں تک پہنچے گی۔ جو مال آپ نے گن کے رکھا، جمع کیا، اسے خرچ نہیں کیا، لوگوں کو تانے دیے اور یا برائیاں کی ان کی پیٹھ پیچھے، سب آپ کو جو ہے اس کی وہ جو آگ بھڑکے گی وہ دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سورہ فیل مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ یہ اس واقعے کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ یمن کی حبشی حکومت کا عیسائی بادشاہ 60,000 کا لشکر لے کر مکے پر اس غرض کے لیے چڑھایا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ اس لشکر میں کئی ہاتھی بھی تھے۔ جب وہ مزدلفہ اور منی کے درمیان پہنچا تو یکایک سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر کنکریوں کی بارش کر دی۔ جس پر کوئی کنکری پڑتی اس کا گوشت گل کر جھڑنا شروع ہو جاتا۔ اس طرح یہ سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ سورہ قریش مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس۔ گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد تجارتی سفر ہیں۔ گرمی میں قریش لوگ شام و فلسطین کی طرف اور جاڑے میں جنوب عرب کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے۔ انہی سفروں کی بدولت وہ مالدار ہو گئے تھے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گرمی اور اس کے سفر سے مالدار کر دیا تھا۔ تو آگے لکھا کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کر دیا۔ سورۃ الماعون مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان
مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ایک یتیم کو دھکے دے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ آمادہ نہیں کرتے، یعنی خود تو کھلاتے نہیں ہیں اور دوسرے کو بھی اس پر اکساتے ہیں کہ وہ نہ کھلائے۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی نہیں پڑھتے نہیں ہے اس کا مطلب، جو غفلت برتتے ہیں یا تو چھوڑ دیتے ہیں نماز یا پھر بالکل آخری وقت میں جا کے 2-4 سجدے کر آتے ہیں اور نماز میں صحیح طرح سے نہ رکوع کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں، یہ اس کا بتایا گیا۔ جو ریاکاری کرتے ہیں یعنی کہ دکھاوے کے لیے جو کام کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں وہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے لوگوں کی ضرورت پوری ہو وہ بھی نہیں دیتے، کنجوسی کرتے ہیں اس میں بھی۔ سورۃ الکوثر مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ کوثر سے مراد ہے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں، جن میں روز حشر کا حوض کوثر اور جنت کی نہر کوثر بھی شامل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوثر سے پانی پیے گی۔ یہ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں کہتے تھے کہ آپ اپنی قوم سے بھی کٹ گئے ہیں اور آپ کی اولاد نرینہ بھی زندہ نہیں رہی، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اس پر فرمایا گیا کہ بے نام و نشان آپ نہیں، آپ کے دشمن ہوں گے۔ سورہ کافرون مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دو اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اگرچہ کفار دوسرے معبودوں کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت سرے سے اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے، اس لیے مشرکین نے تمام معبودوں کو عبادت سے انکار کر دیا۔ معبودوں کی عبادت سے مشرکین کے تمام معبودوں کی عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ سورۃ النصر مدنی، مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بھی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں بہت زیادہ حمد، تسبیح اور استغفار فرمانے لگے تھے۔ سورۃ اللہب مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو ابو لہب ہی کے نام سے مشہور تھا، یعنی اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اس نے جتنا زور لگایا اس میں وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اس فقرے میں اگرچہ بعد میں ہونے والی بات پیشن گوئی کی گئی ہے، مگر اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا وہ ہو چکی۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، یعنی اس کی بیوی بھی ان کا ساتھ دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں رکاوٹ ڈالا کرتے تھے، ان کو کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔
سورہ اخلاص مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کے برابر نہیں۔ بے شک اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اس کی نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز پڑھنے دعا مانگیں تو ہم سورہ اخلاص سے شروعات کریں دعا کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں سورہ اخلاص جو 3 بار پڑھے گا اسے قرآن پورا پڑھنے کے برابر مکمل ثواب ملے گا۔ سورہ فلق مکی، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے۔ جب کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے تو شر اور خیر دونوں ساتھ ہوتی ہیں، اس کی خیر بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، شر بھی۔ تو اس میں شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے، رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، یا اس سے مراد ہے جادوگر مرد اور عورتیں، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے، یعنی جب وہ حسد کی بنا پر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ حسد کو انسان نہیں روک سکتا حاسد کو حسد کرنے سے۔ یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق جو ہیں وہ کسی پر جادو ہوا ہو تو اس کی پروٹیکشن کے لیے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پروٹیکٹ کر لیں کہ کوئی چیز آپ پہ اثر ہی نہ کرے۔ پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بنائی ہے جو صبح شام پڑھنی چاہیے اور رات کو پڑھ کر سونی چاہیے یہ دعائیں۔ سورۃ الناس مکی، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یعنی ایک دفعہ وسوسہ ڈال کر جب بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتا شیطان تو ہٹ جاتا ہے اور پھر آ کر وسوسہ اندازی کرنے لگتا ہے، اور یہ کوشش پے در پہ جاری رکھتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، یعنی یہ وسوسہ ڈالنے والا خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، شیاطین میں سے، دونوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آج ہمارا یہ قرآن مکمل ہو گیا ہے، اب اس کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ اس تلاوت کلام پاک کو میری قبر میں میری ویرانی کا ساتھی بنا، آمین۔ اے اللہ اس قرآن عظیم کی برکت سے ہم پر رحم فرما، آمین۔ اس کو ہمارے لیے رہنما، روشنی، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے اللہ تو ہمیں یاد دلا دے اس میں سے جو ہم بھول گئے ہوں، تو ہمیں سکھا دے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور تو ہمیں رات کے اوقات اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھنے کی توفیق بخش، اور تو اس کو ہمارے لیے حق میں شہادت قاطع بنا دے، اے رب العالمین، آمین ثم آمین۔